بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تاریخ امت اسلامیہ کی 14 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سفر آخرت کا ہم اس قسط میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، اب وقت آ چکا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی عالم جاودانی کی طرف رحلت فرمائے کہ نبی آخر الزمان نے اپنے فرض منصبی پورا ادا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام پوری وضاحت کے ساتھ دنیا والوں کو پہنچا دیا تھا، اور اس کے ابلاغ میں جدوجہد، صبر، اصرار اور قربانی کی انتہا کر دیتی۔ اب شریعت کی تکمیل ہو چکی تھی، وحی کا نزول پورا ہو گیا تھا، دین حق کا پرچم اب سربلند تھا، اور اس کی حفاظت اور اشاعت کے لیے ایک ایسی امت تیار کر دی گئی تھی جسے خیر امت کا لقب ملا تھا، جو قیامت تک بنی نوع آدم کی رہنمائی، امامت اور قیادت کی ذمہ دار تھی۔ 23 سال کے انتھک مجاہدوں اور قربانیوں کے ذریعے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کے لیے ایک ایسے جہان نو کی بنیاد رکھ دی تھی جس کی پناہ میں انسانیت تا قیامت سکھ کا سانس لے سکتی تھی۔ اگرچہ اب تک اسلامی ریاست کی حدود جزیرہ عرب تک محدود تھی، مگر دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو دعوت اسلام پہنچ چکی تھی، اور ہر قوم اس انقلاب کو بجشم حیرت دیکھ رہی تھی، جس نے صحرائے عرب کے ہر ذرے میں ایک نئی تابانی پیدا کر دی تھی۔ حج سے واپسی کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا اشتیاق غالب محسوس ہونے لگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے زیادہ استغفار اور حمد و تسبیح میں مشغول رہنے لگے تھے، گویا آپ سفر آخرت کی تیاری کا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی آپ کی رخصتی کا پتہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن غزوہ احد کے شہیدوں کے لیے یوں دعا فرمائی جیسے آپ سب کو الوداع کہہ رہے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور ممبر پر تشریف فرما ہو کر صحابہ کرام کو یوں مخاطب ہوئے: میں تم سے پہلے اگلی منزل پر جا رہا ہوں، میں تمہارے لیے گواہی دوں گا، اب تم سے حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ مجھے یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، لیکن ڈرتا ہوں کہ تم دنیا داری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو، اور جس طرح گزشتہ قومیں ہلاک ہوئی ہیں تم بھی اسی طرح ہلاک ہو جاؤ۔ خیبر، فدق اور وائی القری کے شمالی فتوحات کے بعد ریاست مدینہ کی سرحدیں اس بازنطینی روما کی سرحدوں سے جا ملی تھی، جس نے کچھ ہی مدت پہلے فارس جیسی عالمگیر طاقت کو گھٹنوں پر جھکا کر دنیا کو اپنی قوت اور شوکت کا اثر نو یقین دلایا تھا۔ مگر اس عظمت و ہیبت کے باوجود رومی ارباب اقتدار عرب انقلاب کے لہر سے غیر معمولی طور پر خائف تھے۔ اسی بنا پر انہوں نے بلقاہ جانے والے اسلامی سفیر حارث بن عمیر کو قتل کیا تھا، جس کے رد عمل جنگ موتا برپا ہوئی تھی، اور بازنطینیوں نے مدینہ پر یلغار کی تیاریاں کر لی، جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک تک پیش قدمی کر کے ناکام بنا دیا۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے پر مزید پیش قدمی مناسب وقت کے لیے ملتوی کر کے واپس چلے آئے تھے، مگر اس کے کچھ ہی عرصہ بعد رومیوں کو سرزنش کرنے کی ایک اہم وجہ پیدا ہو گئی تھی، وہ یہ کہ شامی سرحدی علاقے معان کے نصرانی عرب گورنر فروا بن عمر اور جزمامی نے اسلام قبول کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حلقہ باگوشی اختیار کر لی تھی، اور اس بارے میں اطلاع مراسلہ مدینہ بھیج دیا تھا۔ رومیوں نے اس پر مشتعل ہو کر فروا بن عمرو کو سولی پر چلا دیا تھا۔ دریں اثنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کے خلاف جہاد کو مزید مؤخر کرنے کی گنجائش نہیں سمجھتے تھے،
اگرچہ 10 ہجری کے موسم بہار کا بڑا حصہ حجۃ الوداع میں صرف ہو گیا تھا، اس کے باوجود مسلمان رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے ذہنی طور پر پوری طرح مستعد تھے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انتہائی رنج کے ساتھ اپنے لے پالک زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے غم زاد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو یاد کرتے تھے، جو رومیوں سے جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ چنانچہ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا کر ماہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے ایک لشکر تیار کرانا شروع کیا۔ توقع کے برخلاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکابر کو چھوڑ کر لشکر کا سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا، جس کی عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی۔ انہیں یہ اعزاز اس لیے دیا گیا کہ جنگ موتا میں لشکر کے اولین سپہ سالار انہیں کے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ باپ کی ادھوری مہم کی تکمیل بیٹے کے ہاتھوں ہو، تاکہ رومیوں پر مسلمانوں کی دینی غیرت اور حمیت کا رعب پڑے اور وہ جان لیں کہ مسلمان اپنے شہداء کا خون بھولا نہیں کرتے۔ پیر 29 سفر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر ارشاد فرمایا، اللہ کا نام لے کر وہاں تک پیش قدمی کرو جہاں تمہارے والد شہید ہوئے تھے، تیزی سے سفر کرنا، اللہ فتح عطا کرے تو وہاں مختصر مدت قیام کرنا، رہبروں سے کام لینا، جاسوسوں اور ہراور دستوں کو آگے بھیجنا۔ ماہ سفر کے آخری ایام تھے کہ ایک رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت فرمائے۔ صبح ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں شدید درد محسوس ہوا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اسی دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سر درد کی تکلیف لاحق ہوئی۔ وہ کہہ اٹھیں، ہائے میرے سر میں درد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم سے زیادہ درد ہو رہا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحن فرمایا، عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے مار جاؤ تو کیا حرج ہے، تمہارا کفن دفن میں کر دوں گا۔ وہ بولی، جی ہاں، اگر میں پہلے مار گئی تو آپ اس گھر میں کسی دوسری بیوی کو لے آئیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی حاضر جوابی پر ہنس دی۔ اگلے دو دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت آ گئی تھی۔ ادھر لشکر روانگی کے لیے تیار تھا۔ جمعرات 2 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم تیار کر کے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کیا اور دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت فرمایا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے روانگی سے پہلے عرض کیا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا فرمائیں گے، آپ مجھے کچھ دن ٹھہرنے کی اجازت دیجیے، اگر میں اسی حالت میں روانہ ہو گیا تو دل میں خلجان سا رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا اور کوئی جواب نہ دیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فوج لے کر مدینہ منورہ سے 3 میل دور جرف کے مقام پر جا ٹھہرے۔ اس مہم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام جوک در جوک وہاں پہنچنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبید بن جراح اور حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صف اول کے جلیل القدر صحابہ بھی لشکر میں شمولیت کے لیے نامزد تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا درد بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس کے باوجود آپ ازواج محترمات کے ہاں روزانہ باری باری تشریف لے جاتے، مگر جب تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے ازواج محترمات سے اجازت چاہی کہ بیماری کے دن حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں گزار لیں، تاکہ گھر بدلنے کی زحمت نہ ہو۔ جب نے خوشی سے اجازت دے دی، تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا سہارا لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کی طرف تشریف لے چلے۔ آپ کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور قدم زمین پر گھسیٹ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آرام فرما ہوئے۔ بیماری کی شدت میں آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ خیبر میں زینب بن اسلام بن معلم کی ضیافت میں جو زہر آلود لقمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں رکھا تھا، اس کی صحیح اثرات کا ظاہر ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اس زہر کے اثر سے میری شرح کٹتی جا رہی ہے
آپ کی اذیت دیکھ کر ام المومنین بھی صدمے سے بے حال تھیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی تھی، اللہ کی قسم یا نبی اللہ، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی تکلیف مجھ پر آ جائے۔ امت اس قدر شدت بیماری کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کی خیر خواہی اور ریاست کی اہم انتظامی اور سیاسی امور سے لا تعلق نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تلقین کی جزیرہ عرب میں 2 دن باقی نہ رہنے پائے۔ یہ تاکید بھی فرمائی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب کی حدود سے نکال باہر کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا کہ یہ خطہ پورے عالم اسلام کے مرکز اور ہیڈ کوارٹر کی حیثیت رکھتا تھا، اور مرکز میں اغیار کی موجودگی بہت سے فتنوں کا باعث بن سکتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی چلی گئی۔ ایک دن مغرب کی نماز پڑھائی جس میں سورۃ المرسلات کی تلاوت کی۔ یہ آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں آخری امت کی آخری نماز تھی۔ اس کے بعد بخار کی شدت سے غشی کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ عشاء کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا تو پوچھا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، جی نہیں، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما کر مسجد تشریف لے جانے کا ارادہ کیا، مگر نقاہت اور غشی کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہوا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ دم ہونے کے لیے 7 مشق پانی منگوایا اور ایک بڑے برتن میں تشریف فرما ہوئے گھر کی خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پہ پانی ڈالا۔ آپ کو ٹھنڈک پہنچی تو ہاتھ کی اشارے سے مزید پانی کرانے سے منع فرمایا اور نماز کے لیے اٹھنے لگے، مگر دوبارہ غشی طاری ہوگی۔ ہوش آیا تو دریافت فرمایا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ عرض کیا گیا، نہیں جی نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ غسل فرمایا اور مسجد تشریف لے جانے کی کوشش فرمائی، مگر پھر ہوش و حواس نے ساتھ نہ دیا۔ ایسا 3 بار ہوا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ ام المومنین نے ذرا پسو پیش کی اور حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی، وہ نرم دل انسان ہے، آپ کی جگہ کھڑے ہو کر آپ اپنے اوپر قابو نہیں پا سکیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ بڑے اٹل لہجے میں ارشاد فرمایا، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امت کے لیے اپنے نائب اور جانشین کی نامزدگی کا لطیف اشارہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر آخرت پر روانہ ہوتے ہوئے پیچھے رہ جانے والی امت کے نظم و ضبط اور وحدت کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری کا پورا احساس تھا، مگر آپ نے اس اہم فریضے کو عام بادشاہوں کی طرح ولی عہدی اور جانشین کی نامزدگی کے ذریعے انجام دینا پسند نہیں فرمایا تھا کہ کہیں مسلمانوں کے سیاسی نظام میں انتقال اقتدار کا معاملہ ولی عہدی میں محدود نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں وسعت اور کشادگی رکھنا چاہتے تھے۔ آپ مسلمانوں میں باہمی مشاورت، قومی ہمدردی اور خیر خواہی، سیاسی شعور، ذاتی اثار، اتفاق رائے، غور و تفکر اور افہام و تفہیم جیسے صفات کو اجاگر کرنے کی خواہش رکھنا تھی۔ یہ تب ہی ہو سکتا تھا جب انہیں انتقال اقتدار کے معاملات میں ایک لگے بندے طرز کا پابند نہ کیا جاتا، بلکہ انہیں موقع دیا جاتا کہ وہ قرآن پاک اور سنت رسول کی روشنی میں حسب ضرورت بہتر سے بہتر سیاسی نظام تشکیل دے لیا کریں۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اپنے جانشین کا نام بہت واضح تھا اور وہی شخصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی بصیرت اور معاملہ فہمی کی صلاحیت پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ بھی اسی شخصیت کو خلیفہ چنیں گے۔ یہ شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی رفیق، صحابہ میں سب سے زیادہ بزرگ اور سیادت اور امامت کے بارگاہ کو سنبھالنے کے لیے سب سے زیادہ اہل تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا حکم فرمایا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے وہ اتنے غمزدہ اور دل شکستہ تھے کہ فوراً تمیل نہ کر سکے، اور ان کی جگہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی قرات سنی تو حجر مبارک سے ہی صدا بلند فرمائی، نہیں نہیں نہیں، صرف ابو بکر نماز پڑھائیں۔ یہ بھی فرمایا نہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کے سوا کسی کو امام پڑھنے دے گا، نہ مسلمان ایسا ہونے دیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک تمام نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پڑھاتے رہے۔ مسجد نبوی کا مصلی وہ مقام تھا جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی اور کو قدم رکھنے کی جرت نہ تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں کسی کو خود اپنی جگہ مقرر کرنا اس بات کا واضح کرینہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانشینی کے لیے کس پر اعتماد کرتے ہیں۔ آپ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے رسول کی منشا کو خود سمجھ کر اپنی رمز شناسی اور سیاسی بصیرت کا ثبوت پیش کریں، اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقع پر پورے اترے۔ اگرچہ حضور پاک نے اپنے جانشین کی نامزدگی کے خلاف مسالت سمجھا تھا اور اسے مسلمانوں کی شورا پر چھوڑنا پسند کیا تھا، مگر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یک خیال ہوا تھا کہ کہیں اس طرح مسلمانوں میں کوئی تنازع نہ کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر اور ان کے صاحبزادے کو بلا لو، میں کچھ تحریر کروا لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو بکر کی موجودگی میں اقتدار کا کوئی اور امیدوار کھڑا ہو جائے۔ جمعرات کا دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نہایت شدت اختیار کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں کچھ نصیحتیں لکھوانے کے لیے کاغذ طلب کیا۔ اس وقت حضرت عمر، حضرت عباس اور چند صحابہ خدمت میں حاضر تھے۔ کچھ نے حکم کی تعمیل کرنا چاہی، مگر اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید نکاہت تیاری تھی، بار بار غشی ہوتی تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ نے آپ کی ذمت کا خیال کر کے کچھ لکھنے لکھانے سے منع کیا اور کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں ہے، ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ اس کہنے سننے کی وجہ سے مجلس میں آوازیں کچھ بلند ہونے لگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سن رہے تھے۔ شور سے آپ کو ناگواری تو ہوئی، مگر یہ اطمینان بھی ہو گیا کہ دین کی تکمیل کے متعلق یہ تربیت یافتہ جماعت پر اعتماد ہے اور بعد میں پیش آنے والے نئے مسائل کا حل کتاب اور سنت کی روشنی میں اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصائح لکھوانے پر اصرار نہ فرمایا اور مجلس برخاست کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اچھا اب تم جاؤ۔ مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، اسامہ کے لشکر کو اسی اہتمام سے روانہ کرنا جس طرح میں لشکروں کو رخصت کیا کرتا تھا، وفود کا ویسے ہی اعزاز و اکرام کرتے رہنا جیسا کہ میں کرتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف خلافت نامے کا خیال بھی ترک کر دیا اور فرمایا اللہ بھی اور مسلمان بھی ابو بکر کے سوا کسی کو خلیفہ نہیں بننے دیں گے۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وصیتیں لکھوانا چاہتے تھے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ دیگر صحابہ کی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی لکھنا خلاف مسلط سمجھا اور عرض کیا آپ بیان فرما دیں، میں زبانی یاد کروا لوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وصیت کرتا ہوں کہ نماز کا، زکوٰۃ کا اور متحدوں کا بہت خیال رکھنا۔ لشکر اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے مستحرب ہو کر جرف میں رکا ہوا تھا۔ ہفتہ 10 ربیع الاول کو امیر لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے جرف سے مدینہ آ گئے تھے۔ اسی دن ظہر کی نماز کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا۔ آپ حضرت عباس اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، بدن مبارک پر کمبل لٹا ہوا تھا۔ جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا دروازہ پہلی صف کی بائیں جانب تھا جو مسجد کے اندر کھلتا تھا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو فوراً محسوس کر لیا اور امامے کی جگہ خالی کر کے پیچھے ہٹنے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارے سے کر کے انہیں منع فرما دیا۔
حضرت عباس اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حکم فرمایا مجھے ابو بکر کے بائیں طرف بٹھا دو۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تکبیرات پر نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ اپنی موجودگی میں امت کو اپنے جانشین کی تابعداری کرانے کا بڑا دلکش نمونہ تھا، اور اس بات کا ثبوت بھی کہ حضرت ابو بکر صدیق کی پیروی دراصل نبی رحمت العالمین ہی کی پیروی ہے۔ نماز کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید کا سہارا لے کر اٹھے، جو لشکر کو جرف کے خیمہ گاہ میں چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے لیے واپس آ گئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دے دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے، چاہے تو اللہ کے پاس موجود انعامات کو اختیار کر لے۔ بس اس بندے نے اللہ کی نعمتوں کو پسند کر لیا۔ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بے ساختہ بولے آپ پر میرے ماں باپ قربان، میری جانیں اور مال آپ پر فدا۔ یہ کہتے ہوئے وزار قدار رونے لگے، کیونکہ پورے مجمع میں فقط وہی سمجھتے تھے کہ یہ الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا پیغام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق کا رونا برداشت نہ ہو سکا، فرمایا ابو بکر مت رہو۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ احسانات ابو بکر کے ہیں۔ اگر مجھے کسی انسان کو محبوب بنانا ہوتا تو ابو بکر ہی کو محبوب بناتا، مگر ان سے رشتہ دینی بھائی بندی کا ہے۔ اچھا، مسجد میں کھلنے والے سب دروازے بند کر دینا، صرف ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھلا رہنا دینا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی کم عمری کی پیش نظر بعض صحابہ کو ان کی قیادت پر اطمینان نہ تھا۔ اس سے قبل جنگ مطہ میں جب ان کے والد کو امیر اول بنایا گیا تھا تو اس وقت بھی اس قسم کی چام گوئیاں ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے سخت کوفت ہو رہی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کرنے والوں کو مخاطب کر کے انہیں یوں سرزنش کی کہ اگر تم اسامہ کی قیادت پر اعتراض کر رہے ہو تو اس سے پہلے تم اس کے والد کی قیادت پر اعتراض کر چکے ہو۔ اللہ کی قسم وہ اس منصب کے قابل تھے، اور اللہ کی قسم وہ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے، اور اللہ کی قسم یہ اسامہ بھی اس منصب کے لائق ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد ظاہر کرتے ہوئے ان کی امانت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا کہ مسلمان دیگر قوموں کی طرح انبیاء اور اولیاء کی عقیدت میں غلو کر کے شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ آپ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گزشتہ قوموں نے اپنے پیغمبروں اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، خبردار تم ایسا نہ کرنا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے بے پناہ احسانات اور ان کی گراں قدر خدمات کو یاد کرتے ہوئے مہاجرین کو ان سے حسن سلوک کی وصیت کی اور فرمایا لوگوں، انصار کے بارے میں تمہیں اچھا رویہ رکھنے کی تاکید کرتا ہوں۔ عام مسلمان بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے گھٹتے کھانے میں نمک کے مانند ہو جائیں گے۔ وہ اپنی ذمہ داری ادا کر چکے، اب ان کی ذمہ داری تمہیں ادا کرنی ہے۔ تمہارے ارباب حل و عقد کو چاہیے کہ انصار کے نیک اور کار لوگوں کو قدر کرنی ہے اور ان میں سے کسی خطا کے مرتکب ہوں ان سے درگزر کریں۔ یہ بھی فرمایا تم میں سے ہر کسی کو مرتے وقت اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ تھا۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے۔ اسامہ بن زید کے لیے اگلے دن بروز اتوار اسامہ بن زید دوبارہ حاضر خدمت ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر اسامہ پر رکھ دیا، گویا ان کے لیے دعا کر رہے ہوں۔ جیسے جیسے آخری لمحات قریب آ رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی، اس عالم فانی کے اس باب سے لا تعلقی اختیار کرتے جا رہے تھے۔ دولت قدے میں کچھ اشرفیاں موجود تھیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ کو تاکید فرمائی کہ انہیں صدقہ کر دیں۔ کچھ دیر بعد فرمایا کہ کیا وہ شفیع صدقہ کر دیں؟ عرض کیا ابھی تک نہیں۔ آپ نے وہ منگوائیں، دست مبارک پر رکھ کر انہیں گنا، وہ 6 تھی۔ فرمایا محمد اپنے رب سے کس گمان کے ساتھ ملے گا اگر یہ دولت اس کے گھر میں ہو؟ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام اشپریاں فی الفور صدقہ کرا دیں۔ جسد عطر پر ایک کمبل تھا جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی شدت میں کبھی چہرے پر ڈال لیتے اور کبھی ہٹا دیتے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا کہ کہیں ان کی قبر پر بھی سجدے نہ کیے جائیں گے۔ اس خطرے کی بحث یہ ارشاد فرمایا اگر یہ خدشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر عطر پر بھی زہر کی جاتی، مگر مسلمانوں کو شرک کے امکان سے بچانے کے لیے مکان کے اندر تدفین ہوئی اور قبر تک رسائی کا راستہ بند کر دیا گیا۔ یہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ، یات مبارکہ کا آخری دن۔ فجر کی اذان کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر معلوم ہو رہی تھی۔ جب جماعت کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا۔ عمر بھر کی محنت کا حاصل آپ کے سامنے تھا۔ صحابہ کرام صف بستہ ہاتھ باندھے بارگاہ الہی میں بادب کھڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ منظر اتنا دلکش تھا کہ چہرہ انور خوشی سے تمتمانے لگا۔ آپ ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہونے پر خوش تھے کہ اسلام کے وارث ایک امت تیار ہو چکی ہے جو تا قیامت اللہ کا پیغام عام کرنے اور بندوں کی بندگی سکھانے کے لیے مستعد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جماعت چھوڑے جا رہے تھے جو ہر حال میں دعوت اسلام اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پوری طرح کمر بستہ ہے۔ صحابہ کو احساس ہو گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ اٹھا کر ان کی طرف متوجہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن سے مسجد نبوی میں تشریف نہیں لائے تھے، سوائے ان کا اکابر صحابہ کے جو روزانہ گھر میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اکثر جانساروں نے 2 دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ پا کر سب کے رگوں پہ میں سرور کی ایک لہر دوڑ گئی اور وہ پلٹ کر آپ کی زیارت کے لیے بےتاب ہونے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں نماز مکمل کرنے کا حکم دیا اور چند لمحوں تک اپنے پروانوں پر الوداعی نگاہ ڈالنے کے بعد حجرہ شریفہ کا پردہ کرا دیا گیا۔ صبح سویرے حضرت علی کرم اللہ وجہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر دیکھ کر انہیں تسلی ہوئی۔ باہر نکلے تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خرید معلوم کرنے کے لیے بے چین تھے۔ ان کی دریافت کرنے پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا الحمدللہ حضور پاک اب ٹھیک ہیں۔ صحابہ کرام مطمئن ہو کر اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کچھ دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر مدینہ کے مساواتی گاؤں سنا میں اپنی دوسری اہلیہ کے گھر تشریف لے گئے۔ پیچھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پھر ناساز ہوگی، پھر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ سپہر کے وقت پورے مدینہ منورہ پر سکوت چھایا ہوا تھا۔ رحمت دو عالم پر غشی کی حالت طاری تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک گود میں رکھ کر آپ کو سہارا دیا ہوا تھا۔ آس پاس اس وقت صرف اہل خانہ ہی تھے اور دوران پیغمبر آخر الزمان کی زبان مبارک سے نکلا، جس کا ترجمہ ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ سنا تو سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں رہنے یا آخرت کا سفر اختیار کرنے کی بابت پوچھا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت کو پسند کر لیا ہے۔ اب جان گئی کہ آثار ظاہر ہونے لگے۔ آخری لمحات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ یہ فرما رہے تھے اپنی عربی میں، جس کا ترجمہ ہے نماز کا اہتمام کرنا، متحدوں اور کمزوروں کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ دہراتے رہے یہاں تک کہ آواز پست ہوتی چلی گئی، صرف ہونٹ ہلتے دکھائی دیتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرنے لگی۔ اس دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا سب سے عالی شان رفیق کے پاس، سب سے عالی شان رفیق کے پاس۔ اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن پیلو کی تازہ شاخ ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ادھر جم گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس کا مطلب سمجھ گئی، بھائی سے شاخ لے کر اسے صاف اور نرم کیا اور مسواک تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق اچھی طرح مسواک فرمائی، مگر جب واپس فرمانے لگے تو مسواک آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کا سہارا لے کر نیم دراز تھے، آپ کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا تھا۔ آپ لیٹے لیٹے بار بار اس میں ہاتھ بھگوا کر چہرہ انوار پر ہاتھ پھیرنے لگے تھے اور فرماتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختی برحق ہے، اے اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ اپنے والد ماجد کی تکلیف دے کر حضرت فاطمہ الزہرا بے سخت سسک اٹھی، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ رحمت اللہ عالمین نے لاڈلی بیٹی کی طرف دیکھا اور آہستہ سے فرمایا بیٹی آج کے بعد تیرے ابا کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لمحے کے لیے گشی طاری ہوئی، دست مبارک پانی کے پیالے میں ایک طرف ڈھلک گیا، پھر ہوش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت قدے کی چھت کی طرف نگاہ اٹھائی، ہاتھ سے اوپر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اے اللہ، اے سب سے عالی مرتبہ رفیق۔ پھر ہاتھ سے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمانے لگے، فرماتے رہے، یہ کہتے کہتے دست مبارک ایک طرف ڈل گیا، روح مبارک عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمر مبارک مشہور قول کے مطابق 63 سال تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے 65 سال کا قول بھی منقول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نزاع کا عالم دیکھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم حضرت عمر فاروق کو بلوا لیا تھا، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار فانی سے پردہ فرما چکے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع سن کر صحابہ کرام پر بجلی گر پڑے۔ کسی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب سے یہ دنیا بنی تھی کسی نے کسی سے ایسی محبت نہیں کی تھی جیسی صحابہ کرام نے اپنے آقا اور مولا سے۔ وہ یہ فراق کیسے برداشت کر پاتے؟ سپہر کا وقت تھا، مگر شدت غم سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مدینہ منورہ پر تاریکی کے پت لپٹے ہوئے دیے گئے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا بے اختیار فرما رہی تھی، ہائے میرے ابا۔ آپ نے دائی اجل کی پکار پر لبیک کہہ دیا، ہائے میرے ابا جن کا مسکن جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جی۔ ہم جبریل کو آپ کی وفات کا دکھڑا سناتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حالت تھی کہ جیسے گویا سماعت سلب ہو گئی ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بیٹھے رہ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحاب پر حواس کھو بیٹھے اور ماننے سے انکار کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی ہے۔ منافقین کو اس سانے پر خوش ہوتا اور سر اٹھاتا دیکھ کر ان پر حالت غضب طاری تھی۔ اس کٹھن وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار اور رفیق خاص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی خود پر قابو پائے ہوئے تھے۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنتے ہی وہ گھوڑے کو سر پر دوڑاتے سنا سے مدینہ پہنچے۔ حجرے میں داخل ہوئے، ہنستے اکثر چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا۔ انہوں نے چادر کھول کر پیشانی مبارک پر بوسا دیا، روتے ہوئے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر کرو۔ آپ کی زندگی بھی بہترین تھی اور وفات بھی بہترین۔ حضرت ابوبکر صدیق اب مسجد میں آئے، دیکھا حضرت عمر لوگوں کے درمیان کھڑے نہایت جوش ہو کہہ رہے ہیں، کچھ منافق قسم کے آدمی افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ اللہ کی قسم وہ زندہ ہیں، اپنے رب سے ملنے گئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، بہت جلد وہ لوٹ آئیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبریں پھیلا رہے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خاموش کرایا اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ وہ وفات پا گئے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ تسلی رکھے کہ اللہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں، ان سے پہلے بھی تو کتنے رسول دنیا سے جا چکے ہیں، بس اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے منحرف ہو جاؤ گے؟ اور جو انحراف کرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور اللہ عنقریب شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ یہ آیت غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی افواہ پھیل جانے پر صحابہ کرام کی تسلی کے لیے نازل ہوئی تھی، مگر آج جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دہرایا تو صحابہ کرام کو ایسا لگا کہ ان کا اس سے زیادہ موزوں موقع کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا گویا کہ یہ آیت ابھی آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق کا حقیقت پسندانہ خطاب سنتے گئے، ان کا جوش غم اور میں تبدیل ہوتا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا یقین ہوتے ان کے قدم ساتھ نہ دے سکے، وہ اپنی جگہ پر گر گئے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔